رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور آج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید کچھ فضائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتوں سے انشاءاللہ اپنے دل کو جگمگائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزید ناموں کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام پچھلی کتابوں میں یعنی زبور مقدس میں الفلاح ذکر کیا گیا ہے۔ الف لام پھر اس کے بعد فا جس کو فے بولتے ہیں اردو میں، لام پھر الف پھر اس کے بعد ہا جس کو ہے بولتے ہیں، الفلاح۔ اس کے دو طرح سے معنی ہے فلاح کا معنی، ایک ہے عربی زبان میں اس کا معنی اور ایک ہے سریانی زبان میں اس کا معنی، یعنی زبور کے اندر اس کا جو معنی ہے وہ جدا ہے، الگ ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی جدا ہے۔ فلاح زبور کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الفلاح ذکر کیا گیا ہے، اس کے معنی کیے گئے ہیں کہ یمحق اللہ بہ الباطل، یعنی وہ ہستی کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی باطل کو مٹا دے گا، اس کو زبور میں الفلاح کہا گیا، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو مٹایا، باطل کو دور فرمایا۔ پچھلی کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہد و بشیر و نذیر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیین کے یعنی اہل عرب کے اور ان کے ساتھ دیگر جو امت مسلمہ ہیں اس کی پناہ گاہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ معاف فرمانے والے، درگزر فرمانے والے ہوں گے۔ بازاروں کے اندر تیز آواز سے چلانے والے آپ نہیں ہوں گے، زور زور سے بازاروں میں گفتگو کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ آپ بتکلف کوئی بری بات کرنے والے ہوں گے، نہ آپ ویسے ہی کوئی بری بات کرتے ہوں گے۔ اور ایک وصف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا گیا کہ پچھلی کتابوں کے اندر جو صحیح بخاری شریف وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک یعنی آپ اس وقت تک دنیا سے تشریف لے کے نہیں جائیں گے، پردہ نہیں فرمائیں گے، جب تک کہ ٹیڑھی ملت کو یعنی جن کے اندر خرابیاں آئی ہوئی ہیں، جن کے اندر برائیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہ عطا فرما دے، ان کو سیدھا نہ فرما دے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بنیادی وصف تھا کہ آپ نے باطل کو مٹایا، وہ لوگ کہ جو گمراہی کے راستے پر تھے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس اعتبار سے زبور مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الفلاح ذکر کیا گیا، اور اس زبان کے اندر الفلاح کا معنی یہی ہے کہ وہ ہستی کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی باطل کو مٹاتا ہے۔ دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ عربی کے اندر ہے، اور عربی میں کامیابی اور کامرانی کو یہ فلاح کہا جاتا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر مفسرین محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جو فلاح کا لفظ ہے یعنی کامیابی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز سے کامیاب ہوا، کوئی چیز پالی تو اس کے لیے ظفر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ایک کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں جب خیر کسی جگہ پہ جمع کی جائے، یعنی کسی کے اندر بہت ساری خیر کے بارے میں بتانا ہو کہ اس کے اندر جامع خیر موجود ہے، خیر کی بہت ساری صفات موجود ہیں، یا ہر طرح کی خیر اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے فلاح سے بہترین لفظ کوئی نہیں ہے، کوئی جامع لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو فلاح سے بڑھ کر ہو۔ کسی کے بارے میں بتانا ہو کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، بھلائیاں اپنے اندر جمع کر لی ہیں، تو ایسے کے لیے لفظ فلاح استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے،
وہ کون سے ایمان والے؟ ان کی صفات ذکر کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، فضول باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، نمازوں پر پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، امانتوں کے اوپر، وعدوں کے اوپر پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو یقیناً کسی کا جنت الفردوس کا وارث بن جانا یہ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے، کہ اس کے اندر ایسی کامیابی مل گئی کہ جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جنت الفردوس میں وہی داخل ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور بڑی کامل درجے کی رضا حاصل ہوگی جبھی وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہوگا۔ اولئک هم الوارثون، یہ صفات جن کے اندر پائی جائیں گی، یہ خوبیاں جن کے اندر پائی جائیں گی، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے یہ کامیاب ہوئے، کیونکہ یہاں پر بہترین کامیابی کا مژدہ دینا تھا، زبردست کامیابی کا مژدہ دینا تھا، بھلائیوں کے بارے میں بتانا تھا۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ اسی کے اعتبار سے استعمال ہوا، وہ ہے لفظ فلاح۔ قد افلح، یہ افلح فلاح ہی صحیح نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ ہر طرح کی خیر جب کسی شخصیت میں جمع ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ افلح فلان، فلاں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ وہ سمی بہ لما جمع فیہ من خصال الخیر التي لم تجمع فی غیرہ او لانہ سبب الفلاح، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو فلاح کا نام دیا گیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں علامہ محمد بن یوسف شامی صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر خیر کی وہ خوبیاں آپ کے اندر جمع تھیں کہ جو کسی اور کے اندر تھیں نہیں۔ اگر دوسرے کے اندر وہ تھی بھی تو اس سے کامل درجے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الفلاح کا نام دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح خود خیر کے جامع ہیں، اسی طرح آپ فلاح کا سبب بھی ہیں، کہ آپ ہی کے ذریعے ہر ایک کو کامیابی یہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الفلاح یہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر بھلائی کا منبع ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھلائیاں یہ گویا کہ پھوٹتی ہیں، یعنی آپ ایک مصدر اور منبع ہیں کہ جہاں سے بھلائیاں نکلتی ہیں، بھلائیوں کی اصل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو پھر ہر طرف اجالا ہی اجالا یہ پھیل گیا، شرک و کفر بھی دور ہو گیا، لوگوں کی خرابیاں بھی دور ہو گئیں، اور لوگ جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہے تھے ان کو جنت کا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صبح ہوتی ہے، جس کو ہم فجر بولتے ہیں، فجر جب ہوتی ہے، صبح صادق جب ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد دنیا میں روشنی پھیلنا یہ شروع ہوتی ہے۔ یہ جو فجر کا لفظ ہے نا، فجرہ، یہ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، یعنی کسی سے کوئی چیز پھوٹے، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، یا چٹانوں سے کسی مقام سے پانی نکل رہا ہے، زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، تو اس کے لیے عربی زبان میں ان فجرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فجر سے روشنی پھوٹتی ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے، اس لیے فجر کو فجر کہا جاتا ہے۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام فجر ذکر کیا ہے، یعنی فجر ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے، ورنہ عربی زبان میں یہ فجر کا لفظ ہے، فا جیم را، الفجر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک نام، وصفی نام، صفاتی نام علماء نے الفجر ذکر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صبح کے وقت کو، فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو فجر اس لیے بولتے ہیں کہ اس کے بعد روشنی پھیلنا یہ شروع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر بھلائی کی اصل ہیں کہ آپ ہی سے پھر دنیا کے اندر روشنی پھیلنا یہ شروع ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ذریعے یہ ہدایت کے راستے ملتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو الفجر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر سورۃ الفجر میں ذکر کیا کہ والفجر، مجھے فجر کی قسم، تو اس میں ایک قول علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہاں فجر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، لِأَنَّهُ مِنْهُ تَفَجَّرَ الْإِيمَانِ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایمان کے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہی ایمان یہ جاری ہوتا ہے اور دوسروں کو ملتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو الفجر کہا جاتا ہے۔ ایک نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا الفدغم ذکر کیا گیا ہے، الف لام ہے، پھر اس کے بعد فا ہے، پھر اس کے بعد دال ہے، پھر اس کے بعد غین ہے، اور پھر اس کے بعد
میم ہے الفدغم۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ الحسن الجمیل والعظیم الجلیل، یعنی وہ ہستی کہ جو حسین ہو، جو جمیل ہو، جو عظیم ہو اور جو جلیل ہو، بزرگی والی ہو، بڑی عظمت والی ہو اور حسین و جمیل ہو، تو ایسی ذات کو الفدغم کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ سارے کے سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام القاسم، جو ہمارے یہاں عام طور پہ قاسم کے نام سے مشہور ہے، بہت سے لوگوں کے نام ہوتے ہیں قاسم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک نام علماء نے القاسم یہ ذکر کیا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے۔ تقسیم کس چیز کے کرنے والے ہیں؟ آپ فقط علم تقسیم کرنے والے نہیں، بلکہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی یقسم الامور فی جہاتہا، یعنی ہر جہت کے اندر، ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمانے والے ہیں۔ علماء نے، محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ملتا ہے، آپ کے دربار سے ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے۔ کیا عطا کرتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ کیا عطا کرتا ہے۔ تو عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل یا اسم فاعل، شبہ فعل یہ آئے اور اس کے بعد کوئی چیز آگے اس کا مفعول مذکور نہ ہو، یعنی کیا تقسیم کرتے ہیں یا کیا عطا فرماتا ہے یہ مذکور نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا فرمانے والا ہے۔ تو جس طرح یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر چیز عطا فرماتا ہے، اسی طرح وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، یہاں پہ آگے یہ ذکر نہیں کیا کہ میں کیا چیز تقسیم کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے اور ہر چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قاسم نعمت ہیں، ہر طرح کی نعمت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاسم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور خوبصورت نام یہ سماعت فرمائے قسم، قاف ہے، پھر سا ہے، پھر میم ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، سا کے اوپر زبر ہے اور پھر اس کے بعد میم، قسم۔ قسم یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایک موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی ملکن، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرمایا انت قسم، کہ آپ قسم ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قسم فرمایا گیا۔ اب یہ قسم کا معنی کیا ہے؟ اس کے علماء نے دو معنی کیے ہیں۔ قسم کا ایک مطلب ہے الاعطاء، یعنی عطا کرنا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا جود و سخا تھے، بہت زیادہ عطا فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی القسم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سراپا عطا ہیں، آپ ہی کے دربار سے یہ عطائیں ملتی ہیں۔ تو یہ قاسم کے تقریباً معنی کے اندر ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ قسم اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جس کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی خیر کو جمع کر دے۔ وَهُوَ الْجَمْعُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْمَجْمُوعِ لِلْخَيْرِ، کہ قسم کا معنی ہے جامع، یعنی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام خیر کو جمع کر دے، تو اس ہستی کو قسم کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ كَانَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامعا لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَالْفَضَائِلِ كُلِّهَا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر کی تمام کے تمام فضائل کے آپ جامع تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو القسم کہا جاتا ہے۔ ایک نام علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توریت مقدس کے حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ ہے قدمایا، قدما یا، قاف دال میم الف پھر یا پھر الف، یہ توریت میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے اول السابق، یعنی جو سب سے پہلے ہیں، جو سب سے پہلے تشریف لانے والے ہیں، ایسی ہستی کو قدمایا کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ خلقت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ سب سے اول ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو الاول کہا جاتا ہے۔ اور اسی معنی میں توریت مقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر قد مایا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور نام القریب، قریب جس کو ہم بولتے ہیں، عربی زبان میں بھی قریب کا معنی قریب ہی ہوتا ہے، الدانی جو قریب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو قریب کہا گیا ہے، اس کے علماء نے دو محمل بیان کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو القریب کیوں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کو جتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ قرآن پاک میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب سے قریب ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ 2 کمانوں یا ان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ متشابہات میں سے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل تھا اور سب سے بڑھ کر حاصل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو القریب کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ القریب من الناس لتواضعہ، یعنی اپنے بلند ترین مرتبے کے باوجود، اعلیٰ ترین درجے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے لوگوں سے قریب تھے، یعنی جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا وہ تو بہت ہی بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر یہ عرض کی تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اپنے مرتبے کے مطابق ہی زندگی گزارتے تو پھر آپ ہمارے درمیان کھانا بھی نہ کھاتے، آپ ہماری عورتوں سے نکاح بھی نہ فرماتے، آپ ہمارے درمیان بیٹھتے بھی نہ، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی انکساری تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انکساری اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ لوگوں کے بالکل قریب تھے، ان کے درمیان رہا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو القریب یہ کہا جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر، سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ،